بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آگے کی مزید اسٹوری جو ہے سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد ایسا ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر والے بول رہے ہیں کہ اپنی کاسٹ اور ریلیشن شپ میں کریں گے تمہارا نکاح۔ اس ٹائم مجھے بہت غصہ آیا، جو من میں آیا سب بول دیا کہ جب پیار ہوتا ہے تب بڑے بڑے وعدے کرتے ہو، نکاح کریں گے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، گھر والوں کو راضی کریں گے، اور جب نکاح کا ٹائم آیا تو بول دیا کہ گھر والے راضی نہیں ہیں۔ اس ٹائم جو میرے من میں آیا میں نے الٹا سیدھا بہت زیادہ بول دیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جب گھر والے راضی ہوں تبھی مجھ سے بات کرنا، اور یہاں پر ہمارے درمیان میں سب کچھ بہت زیادہ رک گیا، اور میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا کہ ٹائم کاٹنا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صبر عطا کر دیں اور مجھے اتنا زیادہ بزی کر دیں کہ مجھے کبھی کسی کا بھی خیال نہ آئے اور میری جاب جو ہے وہ لگ جائے۔ اور یہ ساری سچویشن زندگی میں چل رہی تھی کہ آپ کا ویڈیو میرے سامنے آیا 1.25 درود پاک کا، پھر میں نے 1.25 درود پاک کا سفر اسٹارٹ کیا آپ کے ویڈیو سے، 41 دن میں کمپلیٹ کرنے کی نیت کی، الحمدللہ بہت اچھے سے کمپلیٹ بھی ہو گیا درود پاک۔ لیکن ایسا تھا کہ اس سب کے باوجود بھی میں اتنا بزی تھی، اتنا درود پاک پڑھ رہی تھی، لیکن میرے دل سے ان کا خیال بالکل بھی نہیں نکل رہا تھا، اور میں بہت زیادہ بے چین تھی، بالکل بھی مطمئن نہیں تھی اپنی آگے کی زندگی کو لے کر، اور کسی کو بھی کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی، بس دل ہی دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ پھر یہاں سے میرا درود پاک لکھنے کا سفر جو تھا وہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درود پاک لکھنے کی بھی توفیق عطا کر دی، اور اس کے بعد میں نے 1.25 درود پاک لکھنے کی نیت کر لی۔ اب میں پوری طرح سے اپنی لائف میں اتنا زیادہ بزی ہو گئی تھی کہ ماشاءاللہ سے 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی، نفلی عبادت بھی کرتی، درود پاک پڑھتی بھی تھی، درود پاک لکھتی بھی تھی، الحمدللہ، اور سب کچھ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک سال میں نے کم سے کم 10 لاکھ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھ لیا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نے خود پر اتنی زیادہ محنت کی کہ ایک وقت تھا کہ میں 10 بار بھی درود ابراہیم نہیں پڑھ پاتی تھی، اور ماشاءاللہ سے 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور یہاں سے میرا 1 کروڑ درود پاک کا سفر اسٹارٹ ہو۔ اچھا، میں ایک بات بتا دوں کہ میں اللہ سے ایک بیسٹ فرینڈ کی طرح باتیں کرتی تھی، نماز کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی کہ کب پڑھوں گی اور اللہ سے باتیں کروں گی۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بولتی تھی کہ اللہ میں نے آپ کو دوست بنایا ہے، آپ مجھے تحفے میں وہ سب کچھ دے دیجئے جو میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق دی، یہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک دن میں 5 سے 6 ہزار مرتبہ درود ابراہیم آرام سے پڑھ لیتی ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں، 7,000 مرتبہ بھی پڑھا ہے میں نے درود ابراہیم ایک دن میں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے پڑھ لیتی ہیں، ہم تو 1,000 بار بھی نہیں پڑھ پاتے، تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں اپنی زندگی میں کہ درود پاک کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ آگے مزید اپنی سٹوری بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، نور سسٹر، جو بھی لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں بریک اپس کے بعد، آپ ان سے یہی کہا کریں کہ وہ سارے وظیفے سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اور صرف 1.25 درود پاک پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بہتری مانگیں۔ بس یقین کے ساتھ ایک بار کوئی بھی درود پاک اسٹارٹ کر لیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ چھوڑ دیں، آقا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خود سنبھال لیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دیں گے کسی بھی مقام پر۔ بے شک جی، بہت بہت زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ سے ان سسٹر کا سفر رہا ہے، اور جیسا کہ ان سسٹر نے بتایا کہ درود پاک کے دامن کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ لیجئے، درود پاک کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے، اور اللہ پاک پر یقین رکھے، کتنی بھی لوگ رکاوٹیں بنے، کتنی بھی کمپلیکشنز آئیں، اللہ پاک نے جو آپ کے لیے چنا ہے وہی آپ کے حق میں جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے صرف اور صرف اپنی بہتری مانگے، استغفار کی کثرت کرے۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ ان سسٹر نے صرف اپنی میریکل اسٹوری ہی شیئر نہیں کی ہے، بلکہ بہت سارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ایک گائیڈنس بھی دی ہے کہ آپ لوگ نے اپنی لائف کے سچویشنز میں کس طرح سے چلنا ہے، بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے، درود پاک اور استغفار کے دامن کو بہت بہت زیادہ ہم نے مضبوطی کے ساتھ پہ پکڑنا ہے۔ جو لوگ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں ان سے ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گی کہ بیبی اسٹیپس لیتے جائیں، درود پاک کو پڑھتے جائیں،
زندگی کے ہر قدم پہ، ہر سیڑھی پہ درود پاک پڑھتے پڑھتے چڑھے. آپ دیکھیں آپ کبھی نیچے نہیں گریں گے. آپ کو دھکا دینے والے خود نیچے گر جائیں گے لیکن آپ نہیں گریں گے. آپ ہمیشہ بلندی پر ہی جائیں گے. درود پاک کا یہ کمال ہے. درود پاک پڑھنے والے کو کوئی کتنا بھی نیچا گرانے کی کوشش کر لے، نیچا دکھانے کی کوشش کر لے، وہ نہیں گرتا ہے. وہ ہمیشہ بلندی پر جاتا ہے. وہ کسی بھی لیول سے جاتا ہے، کسی بھی چیز سے جاتا ہے، لیکن جاتا بلندی پر ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ساری